السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شریعت مطہرہ میں بڑی بڑی اہمیت حاصل ہے۔ رب جلیل و جمیل ہمارے لیے آسانی پسند فرماتے ہیں۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ فَسَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى۔ اللہ تبارک و تعالی تم کو آسانی کی طرف لانا چاہتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ و ام المومنین حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ، دونوں ہماری امہات یہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم جب دو امرین پیش ہوتے تو آپ اس میں جو زیادہ آسان امر ہوتا تھا اس کا انتخاب فرماتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو تلقین فرماتے تھے کہ جب تک کوئی آسان امر گناہ میں داخل نہ ہو جائے تب تک اس کو اختیار کرو۔ تو آسانی تو اس میں ہے کہ جو شخص جہاں فوت ہو جائے وہاں اس کی تدفین ہو جائے، اس میں آسانی ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ یہ ساری زمین میرے لیے مسجد ہے۔ الارض کلہ جعل لی المسجد۔ اللہ نے ساری زمین کو میرے لیے سجدگاہ بنایا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بندہ جہاں بھی مدفون ہو اور دوسرا آدمی جہاں بھی دعا کرے وہی سال اس کو پہنچے گا، دعا کے اثرات برزخ میں اس کو پہنچیں گے۔ برزخ سے بھی ہماری طرف اثرات آتے ہیں، مثلا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں رب جلیل نے فرمایا سلام لک من اصحاب الیمین، اے میرے حبیب اصحاب الیمین بھی برزخ سے ملائے اعلیٰ سے آپ کو صلاۃ و سلام کہہ رہے ہیں۔ تو بہر صورت کوئی جہاں بھی مدفون ہو اس کا مقبرہ، اس کی آخری آرام گاہ، جہاں بھی اس کو دعا پہنچتی ہے، دعا کے اثرات پہنچتے ہیں، ایصال ثواب پہنچتا ہے۔ اب رہا ایک چیز ایسی ہے جس پر غور کرنا ہے کہ آدمی جب اپنے پیاروں کے قبر کے پاس کھڑا ہوتا ہے تو اس کو ایک خاص درجے کی تشفی اور تسلی میسر آتی ہے۔ اس کی شرعی طور پر بھی اہمیت ہے۔ مثلا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر مقرر کیا۔ جب وہ جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا معاذ لوگوں کے درمیان کیسے فیصلے کرو گے؟ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کتاب اللہ کے مطابق فیصلے کروں گا، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق فیصلے کروں گا۔ میرے آقا و مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اے معاذ، اگر قرآن اور سنت میں بظاہر کوئی صورت نہ پاؤ تو پھر کیا کرو گے؟ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی و امی، پھر میں قرآن اور سنت کے مطابق قیاس کروں گا، اجتہاد کروں گا پیش آمدہ مسائل کے متعلق۔ میرے آقا و مولا علیہ السلام نے اس موقع پر حضرت معاذ کے لیے ایسا لفظ استعمال کیا جو کسی اور صحابی کے لیے ثابت نہیں ہے۔ میرے آقا و مولا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے رسول اللہ، یہ پہلا جو رسول کا لفظ ہے یہ لغوی معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول یعنی قاصد کو اور نامزد کو اور سفیر کو وہ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائی جس سے اللہ کا رسول راضی ہوا۔ یہ گفتگو کے بعد میرے آقا نے ایک خطہ طیب کی طرف اشارہ فرمایا، ایک اماج گاہے، ایک مدفن طیبہ کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا معاذ جب واپس آؤ گے تو یہاں میری قبر کے پاس آنا۔ عین اسی جگہ اشارہ کیا جہاں میرے آقا و مولا علیہ السلام دار فاطمہ میں
آج آرام فرما ہے۔ اس پر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب دیدہ ہوئے، اور ایسا ہی ہوا جب وہ یمن سے واپس آئے تو آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام دار ناسوت کو الوداع کہہ چکے تھے، اور ملائے اعلیٰ تشریف لے جا چکے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اللہم ارزقنا شفاعتہ فی ہذہ الدنیا و بیوم القیامہ۔ تو یہ اس طرح کے اور دلائل کہ اگر آدمی قبر کے پاس کھڑا ہو جائے تو اس کو ایک تسلی اور تشفی ملتی ہے، یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے۔ لیکن یہ ہے کہ باہر سے لوگوں کو یہاں لانے میں بادریشن بڑی ہے، جو ہمارے اخوان و اخوات باہر ہیں ان کو اس کا زیادہ تجربہ ہے، علم ہے، تو لہٰذا تیسر کا تقاضا یہ ہے، شرعی تقاضا یہ ہے کہ ان کو وہاں پر مدفون کیا جائے تاکہ آسانی رہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔